خطرناک حسینہ۔ جن مقامات سے دل جڑ جائیں ان کو چھوڑ کر بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ایسا ہی ایک مقام امریکن سینٹر تھا جس سے میرا گہرا قلبی رشتہ تھا۔ کورس مکمل کرنے کے بعد بھی میرا سینٹر والوں سے رابطہ بحال تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ امریکن سینٹر کینٹ اسٹیشن پہ ہونے والی سالانہ ایگزیبیشن تھی، جس میں ہم صدر والی دکان سے مال اٹھا کر اپنا الیکٹرانک سامان کا اسٹال لگاتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک دن میں وہاں گیا تو میری ملاقات ایگزیبیشن انچارج سلیم سے ہوئی۔ سلیم سے میری اچھی خاصی گپ شپ بھی تھی، اس لیے ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا تھا۔ چائے کے دوران باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے شبانہ کا تذکرہ کیا۔ یار سلمان، شبانہ کو جانتے ہو نا؟ کون شبانہ؟ میں نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ ابے گھامڑ، وہی لڑکی جو ایگزیبیشن میں امریکن سینٹر سے تمہیں ملنے آئی تھی۔ اوہ اچھا، ہاں وہ جو انڈین ہے۔ ایک دو بار سرسری سے ملاقات ہوئی ہے۔ اتنا پتہ ہے کہ کلائنٹ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے اسٹال پر نہ صرف باقاعدگی سے آتی ہے بلکہ ہر بار ہزاروں روپے کی خریداری بھی کر کے جاتی ہے، سلیم نے بتایا۔ تو اس میں کیا بڑی بات ہے، پیسہ پاس ہے تو خرچ کرے گی تو صحیح، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ یار مجھے نہ اس کی فکر ہے اور نہ اس کے پیسوں کی، تو پھر کیا غم ستائے جاتا ہے، میں نے سلیم کی بات کاٹی۔ قسم لے لو سلمان، وہ لڑکی کوے کھا کر آتی ہے اور میرا دماغ چاٹ کر جاتی ہے۔ کیا چکر ہے بابو، وہ تم سے ہی کیوں بات کرتی ہے؟ اپنی طرف سے میں نے تاک کر نشانہ لگایا۔ اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ میں بدقسمتی سے سلمان اکبر کا دوست ہوں اور میں ہی اسے تمہارے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکتا ہوں۔ جانتے ہو وہ ہر بار تمہارے اسٹال پر سجانے کے لیے گلدستہ لانا بھی کبھی نہیں بھولتی تھی، اور نہ ہی تمہارے بارے میں کرید کر سوال کرنا۔ وہ کیوں؟ فطری تجسس نے مجھے سوال پر مجبور کیا۔ میرے شہزادے، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کھاتے پھاتے گھرانے کے پڑھے لکھے خوبصورت جوان لڑکے پر تو کسی بھی حسینہ کا دل آ سکتا ہے۔ فضول بک بک نہ کر، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ وہ ہندو اور میں مسلمان، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ہندو لڑکیاں دھرم کے معاملے میں بڑی کٹر ہوتی ہیں، میں نے اپنی طرف سے ایک بھاری دلیل دے کر سلیم کو سمجھایا۔ بالکل درست کہا، اس لیے وہ سچی عاشق ہوتی ہیں کیونکہ وہ محبت کا دھرم مانتی ہیں۔ عقل کے اندھوں کو ہمیشہ الٹا نظر آتا ہے۔ آنکھوں دیکھے سورج کو رات کون کہے گا میاں، اس کی بے تابیاں اور بے قراریاں سب راز کھولتی ہیں۔ اس کے نین تمہارے نام پر چمک چمک جاتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، تمہارے اسٹال کے سوا کہیں نہیں جاتی، ہر شے منہ مانگے داموں خریدتی ہے اور بھگوان کا پرساد سمجھ کر ہاتھ لگاتی ہے۔ اس بار تو مجھ سے تمہارا ذاتی کارڈ بھی لے کر گئی جس پر فون نمبر اور پتہ لکھا ہے، اور ہاں، تاثراتی رجسٹر پر تمہارے اسٹال اور مال کی تعریف میں یہ لمبے لمبے قصیدے بھی وہی لکھ کر جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو یہ دیکھو، سلیم نے رسپانس رجسٹر کھول کر مجھے دکھاتے ہوئے کہا۔ لکھائی پر نظر پڑتے ہی میرے دماغ میں الارم بجا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے کا، مر مٹی ہے وہ تجھ پر، وہ تو لگتا بھی تو جوانوں کا شہزادہ ہے، بیچاری ہو گئی ہوگی دل کے ہاتھوں مجبور۔ سلیم نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، مگر رجسٹر پر لکھے لفظ اور اس کا خط دیکھ کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ ایک خیال کے تحت میں نے جھٹ کر رجسٹر سے کاغذ نوچا اور سلیم کو ہکا بکا چھوڑ کے وہاں سے چلا آیا۔ وہ مجھے آوازیں دیتا رہا مگر میں نے سنی انسنی کر دی۔ میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے تمام راستے میرے دل میں جھکڑ چلتے رہے۔ میں اس خط کو کیسے بھول سکتا تھا جس نے میرے دل پر چھریاں چلائی تھیں؟ خط ابا نے غصے میں زمین پر پھینکا تھا، جسے میں نے اس لیے اٹھا لیا تھا تاکہ کسی اور کی نظر سے نہ گزر سکے۔ شکر ہے کہ وہ خط ابھی تک محفوظ پڑا تھا۔ مجھے سراغ مل گیا تھا، اب آسانی سے چور تک پہنچا جا سکتا تھا۔
گھر پہنچتے ہی سیدھا کمرے میں جا گھسا، کنڈی چڑھا کر جلدی سے خط نکالا اور اسے رجسٹر کے ورق سے ملانے لگا۔ گلابی کاغذ اور رجسٹر کی لکھائی دیکھ کر میں دھنگ رہ گیا۔ تصور میں سلیم کا چہرہ ابھرا جو میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ حد ہو گئی ہے یہ تو، میں بڑبڑایا۔ نامعلوم حسینہ ماں ثبوت پکڑی جا چکی تھی۔ شبانہ نے کارڈ لیا ہی اسی لیے تھا کہ میرے گھر کا پتہ جان کر راہ و رسم بڑھا سکے۔ میری بے گناہی ثابت تھی، مگر ابا جان کو اس کا یقین دلانا بہت مشکل تھا۔ وہ اسے میری نئی چال سمجھتے، لہٰذا ساری کہانی بتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ سو ایک لمبی سانس لے کر میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا اور ثبوت آئندہ کسی وقت کے لیے سنبھال لیا۔ کسی مناسب وقت میں بڑے بھیا کو سارا قصہ بتانا اور ثبوت دکھانا ضروری تھا۔ ویسے بھی میری چھٹی حس مجھے محتاط رہنے کا اشارہ دے رہی تھی، جسے مانتے ہوئے میں آنکھیں اور کان کھول کر گھر میں رہنے لگا۔ قسمت کے کھیل بھی نرالے ہیں۔ منگنی میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ شام کا وقت تھا۔ میں ضروری خریداری کے لیے گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ گیٹ پر ایک گاڑی آن رکی۔ میں مہمان سمجھ کر استقبال کو آگے بڑھا تو گاڑی سے اترتی فیملی کو دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ انجان چہروں میں سب سے آگے چلنے والی لڑکی کو میں پہچان چکا تھا۔ وہ شبانہ تھی جو یقیناً خط کا جواب لینے خود آ گئی تھی۔ سلمان اکبر کا گھر یہی ہے؟ اس نے نہایت میٹھی آواز میں کہا، جبکہ صورتحال کو بھانپ کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ابھی کوئی گھر سے باہر نکل آتا یا انہیں دیکھ لیتا تو رہی سہی عزت کا بھی جنازہ نکل جاتا۔ سو میں نے سر ہلا کر صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس کارڈ پر تو یہی ایڈریس لکھا ہے، دیکھیے۔ اس ظالم نے بڑی معصومیت سے میرا کارڈ مجھے ہی دکھاتے ہوئے تکرار کی۔ جی ایڈریس تو یہی ہے، مگر سلمان صاحب کا نہیں۔ شاید پہلے کرایہ دار ہوں۔ ہم نئے کرایہ دار ہیں، اسی ہفتے شفٹ ہوئے ہیں۔ میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا مجھے ان کے نئے ایڈریس کے حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں پلیز؟ وہ یقیناً مجھے پہچان نہیں پائی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ سوری، وہ یہاں کسی کو بھی کچھ بتا کر نہیں گئے، کیونکہ یہاں کسی کی بھی فیملی سے ان کی دوستی نہیں تھی۔ میں نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا اور کافی کامیاب ہو گیا۔ یکدم اس کے چہرے کی چمک غائب ہو گئی اور وہ یوں پلٹی جیسے کنارے پر ڈوبنے والی کشتی کا ملح سب کچھ لٹا کر پلٹتا ہے۔ وہ جس راستے آئی تھی اسی راستے مڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں ملامت کی، مگر دوسرے ہی لمحے دماغ نے داد دی تو میں نے بھی کندھا اکچا کر اپنی راہ لی۔ پہلی بار مجھے اپنے مولانا حلیے پر بے حد پیار آیا۔ سر پر بڑی پگڑی، لمبی داڑھی، گھنی مونچھیں، جو میں نے فیشن کے طور پہ خصوصی طور پہ پا لی تھیں، مجھے اس کی نظروں سے چھپا گئیں۔ کہاں کلین شیو پینٹ شرٹ میں ملبوس سلمان اسپاٹ سلمان اکبر، کہاں یہ ملا؟ کچھ مدد آنکھوں پر لگے کالے چشمے نے کی جو دھوپ سے بچنے کے لیے لگایا تھا، مگر بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ خیر، جو بھی ہوا اچھا ہوا، بلا ٹل گئی۔ دن کے بعد سنہری شام کو بڑے باوقار انداز سے دعاؤں اور نیک تمناؤں سے سجی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں میرے ہمسفر کے نام کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں سجا دی گئی۔ میرے پورے خلوص اور محبت کے ساتھ انگوٹھی میں بسے نام کو لمس کو دل کی گہرائیوں تک محسوس کیا۔ یقین مانے منگنی کی گلابی پگڑی سر پر سجائے سمے مجھے غلطی سے بھی گلابی کاغذ یاد نہیں آیا۔ البتہ منگنی کے بعد جب ایک دن گھر والوں سے چھپ کر منگیتر کو فون کیا تو مجھے اس پر لکھا گانا حرف حرف یاد تھا۔ آپ ایک گلابی کاغذ پر اپنے ہاتھوں سے یہ گانا مجھے لکھ دیں، میں آپ کی نشانی کو دل سے لگا کر رکھوں گی۔ گانا سن کر میری منگیتر رضوانہ نے فرمائش کی تو مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے۔